بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبروں کے متعدد احوال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے سب سے پہلا تحفہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جنازہ میں شامل ہونے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ عبد اور بزار نے اپنی اپنی مسند میں اور امام بہیقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کے بعد مومن کی سب سے پہلا اجر یہ ملتا ہے کہ اس کے جنازہ میں شامل ہونے والے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ابن ابی دنیا نے حضرت ابو عاصم الخبتی سے روایت کی ہے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ فرماتے ہیں، سب سے پہلا تحفہ قبر میں مومن کو یہ ملتا ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ تم خوش ہو جاؤ کہ ان لوگوں کی بھی بخشش ہو گئی جو تمہارے جنازے میں شامل ہوئے تھے۔ الفردوس میں امام دلیمی نے روایت بیان کی ہے کہ آخرت کا پہلا انصاف قبر میں ہوگا اور اس میں شریف اور غیر شریف کا کوئی فرق نہیں، سب کو اس منزل سے گزرنا ہوگا۔ بہیقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ مہربان اللہ تعالی بندے پر قبر میں ہی ہو سکتا ہے جس وقت سب لوگ اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور گھر والے بھی اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ دلیمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بندے کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے جس وقت اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ ابو نعیم نے حضرت مغیرہ بن حبیب سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن غالب اقرانی ایک معرکہ میں شہید ہو گئے۔ جب انہیں دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے کستوری کی خوشبو محسوس ہوئی اور ان کے ایک بھائی نے انہیں خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ انہوں نے بتایا، اچھا سلوک ہوا۔ پوچھا، کہاں پہنچے ہو؟ فرمایا، جنت میں۔ پوچھا، کس وجہ سے؟ بتایا، حسن یقین کی بدولت اور زیادہ تہجد گزاری کے صدقہ میں اور گرمیوں کے روزوں کی برکت سے۔ تو ان سے پوچھا گیا، یہ آپ کی قبر سے خوشبو کیسی آتی ہے؟ فرمایا، یہ خوشبو تلاوت قرآن کریم اور روزوں میں پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے ہے۔ کتاب الدباج میں ابو اسحاق سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد بن محمد الابنسی سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے عمر بن مسلم نے ایک قبریں کھودنے والے نے بیان کیا کہ میں نے 2 قبریں کھودی اور ابھی تیسری کھود رہا تھا کہ مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی تو میں اپنی چادر قبر کے اوپر ڈال کر اس کے سایہ میں قبر کھودنے لگا۔ اسی دوران میں نے 2 شخصوں کو براؤن رنگ کے 2 گھوڑوں پر آتے دیکھا تو وہ پہلی قبر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ لکھو۔ اس نے پوچھا، کیا لکھوں؟ اس نے کہا، 1 فرسنگ چوڑی اور 1 فرسخ لمبی۔ پھر وہ دوسری قبر کے پاس آئے تو ایک نے دوسرے سے کہا، لکھو۔ اس نے کہا، کیا لکھوں؟ پہلے نے کہا کہ حد نظر تک لکھ دو۔ پھر وہ تیسری قبر کے پاس آئے جس میں کھود رہا تھا تو اس نے کہا، لکھو۔ اس نے پوچھا، کیا لکھوں؟ تو اس نے کہا، 2 انگلیوں کے درمیانی فاصلہ کے برابر لکھ دو۔ پھر میں بیٹھ کر جنازوں کا آنے کا انتظار کرنے لگا تو لوگ ایک آدمی کا جنازہ لے کر آئے جس کے ساتھ تھوڑے سے لوگ موجود تھے۔ وہ آ کر پہلی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کا پانی بھرنے والا ایک انسان ہے۔ یہ بال بچے دار تھا
اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہم نے اس کے لیے کچھ پیسے جمع کیے ہیں۔ میں نے اس سے کہا یہ پیسے ان کے اہل و عیال کو دے دو، اور میں نے اس کے ساتھ مل کر اسے دفن کیا۔ پھر دوسرا جنازہ آ گیا، اور اس جنازے کے ساتھ جنازے کو اٹھانے والوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا، اور وہ اس جنازے کو لے کر وہاں کھڑے ہو گئے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ حد نظر تک کشادہ کر دو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس شخص کا جنازہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک غریب اور مسکین شخص کا جنازہ ہے جو روڑی پر مرا تھا اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو میں نے بھی ان سے کچھ نہیں لیا اور ان کے ساتھ مل کر اسے دفن کر دیا، اور تیسرے جنازے کا انتظار کرنے لگا، اور میں رات عشاء تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ تو کچھ لوگ ایک عورت کا جنازہ لے کر آئے۔ میں نے ان سے قبر کی اجرت مانگی تو انہوں نے مجھے پیٹا اور اس عورت کو اس قبر میں دفن کر دیا جس کے بارے میں فرشتے نے کہا تھا کہ اس قبر کو 2 انگلیوں کے درمیانی فاصلہ کے برابر لکھ دو۔ ابن ابی دنیا نے جعفر بن سلیمان سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک آدمی کو قبر میں دفن کرتے وقت موجود تھا۔ وہ کہنے لگا، جو اللہ تعالی شکم مادر میں بچے کو کشادگی اور سہولت عطا فرماتا ہے، وہ تجھے بھی قبر میں کشادگی اور سہولت عطا کرنے پر قادر ہے۔ ابن ابی دنیا نے غطفان المزنی کے واسطہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کسی وقت ہمیں ڈرائیں تو ہم ڈر جائیں، قبر کی تاریکی اور تنگی کا کیا حال ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس کا بدلہ پائے گا جو وہ کرتے ہوئے فوت ہوا تھا۔ کتاب الغرباء میں حضرت الصلت بن حکیم سے روایت کی ہے، فرمایا مجھ سے بحرین کے ایک شخص ابو یزید نے کہا کہ میں نے بحرین میں ایک مرنے والے شخص کو غسل دیا کہ اس کے گوشت پر لکھا ہوا تھا، اے مسافر تجھے خوشخبری ہے۔ تو میں آگے بڑھ کر دیکھنے لگا تو وہ گوشت اور کھال کے درمیان لکھا ہوا تھا۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت عبد الرحمن بن عمارہ بن عقبہ بن ابی معیط سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت احنف بن قیس کے جنازہ پر حاضر ہوا اور میں اس کی قبر اترنے والوں میں شامل تھا۔ جب میں نے اس پر مٹی ڈالی تو میں نے دیکھا کہ اس کی قبر میری حد نظر تک کشادہ ہو گئی ہے۔ تو میں نے یہ بات اپنے ساتھیوں کو بتائی، لیکن جو میں نے دیکھا وہ نہیں دیکھ سکے۔